پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شمس الاسلام خان ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. شمس صاحب، یہ اب ظاہر ہے کہ معیشت کی تو یہ صورتحال ہے، لیکن آپ کچھ اصلاح احوال بھی ہونا چاہیے ہماری حکومت کا یا حکمرانوں کا. کچھ ہمیں بھی اخراجات کم کرنے ہوں گے. یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال سے پھر کیسے نکلا جائے؟ کیونکہ عوام تو مہنگائی تلے ہی پس رہی ہے. عوام کرے تو کیا کرے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو حکومت کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ جو اخراجات ہو رہے ہیں ابھی آپ کی منسٹرز کو کم کرنے سے بھی حل نہیں نکلے گا. جو آپ کی منسٹریز کے اندر ایک فوج چلی آ رہی ہے اور جو ان امپلائیز کو، آفیشلز کو جو پرکس دیے جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ صرف ایک چیز دیکھیں کہ ان کو جو گاڑیاں پرووائڈ کی گئی ہیں وہ اور ان کی مینٹیننس آئل کوئی 5 ارب روپے بنتے ہیں. اور وہ اگر اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے، دنیا میں بہت سے ممالک کے ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں پر ایسے پرکس نہیں دیے جاتے. آپ کو جو ہے آپ کی سیلری کے اندر ہی آپ کو گزارا کرنا ہے. جب ان لوگوں سے وہ پرکس واپس لیے جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا اور پھر آپ کے ریونیوز بڑھیں گے. آپ کے ملک میں صرف 22 لاکھ روپے جو لوگ ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ اسی کے اوپر برڈن ڈالتے چلے جاتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی جا رہی ہے. آپ کی ایکسپورٹس جو ہے جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو پا سکتی. آپ کو یہ چاہیے کہ ریونیو بڑھانا ہے تو آپ کو پورے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ریونیو، چاہے وہ کوئی انکم بھی ان کی ہے، ان کا ایک ڈیٹا بیس آپ کو بنانا پڑے گا. چاہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے، چاہے وہ کسی اور کلاس سے وابستہ ہے، اس کی رجسٹریشن کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس لوگ کتنے ہیں، تو وہ ریونیو آپ کو مل سکتا ہے. تو ابھی عوام کو فوری طور پہ جو یہ سال 2011 میں دیکھ رہا ہوں، حکومت کیونکہ سبسڈی ایلیمنیٹ کر رہی ہے، آپ کی آئل اینڈ گیس پہ ختم کر رہی ہے، آپ کی دوسری چیزوں پہ سبسڈی ختم ہو رہی ہے، تو لوگوں کے انکم آپ نے بڑھائی نہیں ہے، آپ سبسڈی ختم کرتے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. اس وقت حکومت کو فوری طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ دی جائے. آپ کے جو پیٹرول کے یوزر ہیں وہ 60% اس میں جو ہے وہ موٹر سائیکل والے ہیں جن کی انکم 10,000 سے کم ہوتی ہے، تو ان کو اگر آپ پیٹرول سستا دیں. اسی طرح سے وہ لوگ جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کی انکم کم ہے اور وہ یوٹیلٹی سٹورز پہ جا کے سامان خریدتے ہیں، وہاں ان کو اگر آپ کارڈ کے ذریعے، آپ اس کو آئی ٹی کا زمانہ ہے، آپ اس کو بہترین سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں، ان کو آپ سستی چیزیں دیں. اور جو 20% ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان تک برڈن جانا چاہیے. ورنہ آپ کے یہ ہوگا کہ لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ جو ٹوٹل ذرائع ہیں آمدنی کے وہ ایک خاص طبقے کے پاس جا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہماری حکومت نے کیا بھی یہی ہے کہ کچھ سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو چند امیر لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے اور غریب بہت زیادہ غریب ہو گئے. جو مڈل کلاس ہوتی تھی، جو سپورٹ کرتی ہے سوسائٹی کو، وہ تیزی سے نیچے جا رہی ہے. ہمیں اس کلاس کو بچانا ہے اور ہمارے اندر جو ملک کے اندر جو ہے جو چھوٹے ایس ایم ایز ہیں ان کو بھی ہمیں حوصلہ دینا ہوگا کہ وہ کام کریں. اس وقت وہ سائیڈ لائن ہو گئے. آپ کے پاس جب انکم ذرائع محدود ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس جو ہے آپ کو مہنگائی زیادہ سے زیادہ لگے گی. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کی انکم بھی بڑھائی جائے اور ان کو جو غریب جو اس ملک میں رہ رہے ہیں اقدامات تو لینے ہوں گے. منصور صاحب، ظاہر ہے وہاں کچھ جو تیونس کا ہے اس میں کرپشن کا معاملہ بھی تھا، مہنگائی کا معاملہ بھی تھا. مصر میں آئے تو پھر پالیسیز کا معاملہ تھا. یہاں پہ ایک الگ طرح سے ایک ظاہر ہے کہ ایک تبدیلی کی لہر اٹھی. لیکن جنرل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک نئی کیرٹ ہے جو دی جا رہی ہے ان ممالک میں، اور یعنی ان حالات کو بھی امریکہ اپنے مفادات میں استعمال کر رہا ہے. یقیناً جی، یہ ساری پالیسی جو ہے اسی طرح آرکسٹریٹ کی گئی ہے کہ اس کا جو اوورآل بینیفیشری ہو وہ امریکہ ہی ہو. جن ممالک کو ابھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ مصر ہو، وہاں سے نہر سویز گزرتی ہے، اس کے پڑوس میں امریکہ کی آؤٹ پوسٹ اسرائیل کی صورت میں موجود ہے. اسی طریقے سے اگر آپ تیونس کی بات کریں تو تیونس میں بھی اسی طریقے سے جو آمریت وہاں موجود تھی وہ بھی امریکی مفادات ہی کو تحفظ کر رہی تھی. لیکن امریکہ کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ اپنے اس جو بیٹل فیلڈ جو اپنے لیے منتخب کرتا ہے اس کے لیے نئے سے نئے گھوڑوں کی تلاش میں رہتا ہے. اب انہیں وہ اذکار رفتہ قیادت جو ہے جس کے عوام بھی ان کے ہاتھوں تنگ تھے، ان کو سپورٹ امریکہ کے لیے آپ کہہ لیجیے ناممکن ہو گئی تھی، کیونکہ اسے اپنا وہ جو ایک پولیٹیکل ریہارٹرک وہ جو بہت زیادہ جمہوریت کے راگ الاپتا ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر یہ ڈیبیٹ جو شروع ہو گئی تھی کہ آپ عراق کے اندر تو دنیا کی مہنگی ترین جمہوریت کے لیے بہت سیکیورڈ قسم کے انتخابات کرا سکتے ہیں، تو عرب ممالک میں دوسروں اور عرب اور خلیج ممالک میں جو کنگڈم اور شیخ ڈمز ہیں ان کو کس پریٹیکسٹ میں جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ امریکی انٹیلیجنسیا اور ان کے نیوز پیپر جو ہیں ان پالیسیز کو کنڈیم کر رہے تھے. تو امریکہ نے اپنے اس فیس سیونگ کے لیے بقول جنرل صاحب کے جمہوریت کی ایک گاجر جو ہے ان ملکوں کے سر پہ لٹکائی ہے. امریکہ کو 30 سال پہلے تیونس نظر نہیں آ رہا تھا، یا جو 30 سال سے برسر اقتدار حسنی مبارک ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، یا اس سے تھوڑا سا اگر آپ پرے چلے جائیں جو یمن ہے وہاں پہ جو فیلڈ مارشل عبداللہ صالح ہیں
کیا انہیں وہ پہلے نظر نہیں آ رہے تھے؟ ابھی انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ موروثی سیاست جو ہے وہ کرنے جا رہے تھے، اور انہوں نے اپنے خاندان کی پروٹیکشن کی ہے اور نیپوٹزم اور اسی چیز کو پروموٹ کیا ہے. تو یقیناً انہیں نئے گھوڑے چاہیے تھے اور انہوں نے وہ لانچ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. اب جنرل صاحب 2011 بڑا اہم سال ہے، یہاں سے وڈرال شروع ہوگا افغانستان سے. وہ اپنی مفادات کی بات کرتے ہیں، ہم کیوں اپنے مفادات کی بات نہیں کر سکتے اور کیوں معاملات کو اپنے مفادات کے مطابق نہیں کھیل سکتے؟ دیکھیں جاوید صاحب، تاریخ کا پہیہ آگے نکل گیا. ابھی آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، ریورس کرنے کی کوشش کریں گے، یہ چھوٹے موٹے جو متفرق اچھے اقدامات ہیں ان سے اب کام بنے گا نہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے کو ہے دنیا کے اندر. پوری دنیا منتظر ہے ایک نئے نظام کی. یہ نہیں کہ مغربی جمہوریتیں کامیاب جا رہی ہیں، وہاں بھی معیشت کا حال دگرگوں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. ماسوائے چین کے اور کون سا ملک ہے جو آگے جا رہا ہے؟ انڈیا کے بارے میں بھی بہت پروپیگنڈا ہے، شائننگ انڈیا، رائزنگ انڈیا، کیونکہ ان کو اسرائیل کی اور مغربی میڈیا کی پوری سپورٹ حاصل ہے اور پوری انویسٹمنٹ ان کے اندر آ رہی ہے. لیکن دیکھیں تو انڈیا کے اندر بھی بہت سے تضادات ہیں جہاں کانٹرڈکشنز ہوں گی. بیان ہی جیسے پاکستان کے اندر بڑی سیریس کانٹرڈکشن ہے، ان کو ریموو کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ابھی آپ کو جو بھگتنا پڑے گا جو آپ نے ماضی میں کیا یا نہیں کر سکے، اومیشنز اور کمیشن، اس کا ابھی آپ حساب چکانا پڑے گا. وہ تاریخ آپ سے اس کا حساب لے گی. اب یہ نظام جو ہے، ابھی یہ نوآبادیاتی نظام کی لیگسی ہے جو ہمیں وراثت میں ملا. ان کا ٹیکسیشن سسٹم، ان کا پولیٹیکل سسٹم، ان کا نظام عدل، لا آف ایویڈنس، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تعلیم کا نظام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایبریسو ہے. جو ہیومن سائیکالوجی ہے، کلیکٹیو ہیومن سائیکالوجی، اس کے خلاف ہے. اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں بالکل واضح ہوں کہ یا یہ نظام چلے گا یا پاکستان چلے گا. اگر آپ نے پاکستان کو زندہ رکھنا ہے تو اس نظام کو بھی دفن کرنا ہوگا. کیسے یہ ہوگا؟ ایک میری تھیری ہے جس کو میں سافٹ ریولوشن کہتا ہوں، کہ اپنے آئین میں سے کانٹرڈکشن ریموو کریں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں، لوگ مطمئن بھی ہو جائیں گے. اور ان کو جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا سسٹم اس کے ذریعے سے آئے گا، جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بھئی 80% تو انڈائریکٹ ٹیکس ہے جس کی وجہ سے غریب مارا جا رہا ہے. ٹھیک، آپ ڈائریکٹ ٹیکس پہ جائیں، آپ کی جی ڈی پی جو ہے اس کا 10% تو عشر کے ذریعے سے آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ بڑی بڑی کوٹھیاں، کاریں، املاک. ویلتھ ٹیکس شوکت عزیز صاحب نے ختم کر دیا. کیا کمال کیا انہوں نے! یعنی مغرب کا اتنا دباؤ تھا انہوں نے، اب وہی مغرب کہہ رہا ہے ٹیکس بڑھاؤ. ویلتھ ٹیکس انہوں نے ختم کروایا. تو یہ مذاق ہے ہمارے ساتھ. اب یہ مسئلہ چل نہیں سکتا. دس از the defining time in history has come for us. اور اگر ہم اس کو اسکوئرلی کھڑے ہو کے دلیرانہ طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور حالات کو سمجھ کے ان کے اوپر گرفت کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے راستے آسان ہو جائیں گے، وگرنہ ہمارے لیے بہت مشکل حالات سامنے آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ شمس الاسلام صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. اس گفتگو سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے حکمرانوں کو، ورنہ بہت بڑی تبدیلی دستک دے رہی ہے. عوام ظاہر ہے کہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان کے مسائل اپنی ہی جگہ پہ موجود ہیں، اور سیاستدان اور اس ملک کی سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تصادم میں یا پھر ایک دوسرے کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اگر آپ کوئی رائے یا کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.